اللہ کی حدیث، رسول کی حدیث اور لوگوں کی حدیث، فرق جانیے قرآن سے۔ سلام علیکم، سلامتی اوپر آپ سب کے۔ سلام بھائی، کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی، میں سوچ رہا ہوں کہ منکر حدیث کون لوگ ہوتے ہیں؟ بھائی، دنیا میں ہر شخص منکر حدیث ہے۔ کچھ لوگ اللہ اور رسول کی حدیث کے منکر ہیں اور کچھ لوگ دوسرے لوگوں کی حدیث کے منکر ہیں۔ کیا مطلب بھائی؟ کیا حدیث کے معنی رسول پاک کی کہی ہوئی بات کے نہیں ہیں؟ جی نہیں میرے بھائی، حدیث ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کہی ہوئی بات، گفتگو یا واقعہ کے ہیں۔ دیکھیں اس لفظ کو اللہ قرآن میں کس طرح سمجھا رہے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 85 کی آیت نمبر 17 اور سورہ نمبر 88 کی آیت نمبر 1 اور سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 9 اور پھر سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 24 دیکھیں۔ حل اتاکا حدیث الجنود فرعون وثمود، کیا آئی تمہیں حدیث خاص لشکروں کی، فرعون اور سمود کے۔ حل اتاکا حدیث الغاشیہ، کیا آئی تمہیں حدیث خاص ڈھانپنے والوں کی۔ وحل اتاکا حدیث موسیٰ، اور کیا آئی تمہیں حدیث موسیٰ کی۔ حل اتاکا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی تمہیں حدیث مہمان کی، ابراہیم کے خاص احترام والوں کی۔ تو میرے بھائی، ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ حدیث کے معنی کہی ہوئی بات، گفتگو یا واقعہ کے ہیں، اور یہ بات یا گفتگو کسی کی بھی ہو سکتی اور کسی کے بھی متعلق ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی بات یا واقعہ آپ کہیں گے تو وہ آپ کی حدیث ہوگی۔ اگر کوئی عالم دین اپنی طرف سے کوئی بات یا واقعہ بیان کرے گا تو وہ ان عالم دین کی حدیث ہوگی۔ اسی طرح سے جو بات اللہ و رسول نے کہی وہ باتیں اللہ و رسول کی حدیث ہیں۔ بھائی، کیا آپ مجھے قرآن سے اللہ، رسول اور لوگوں کی حدیث دکھا سکتے ہیں؟ جی بالکل میرے بھائی، آئیے سب سے پہلے قرآن سے اللہ کی حدیث دیکھتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 87 دیکھیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ نہیں حکم دینے والا مگر وہ ہے یقیناً تم سب کو جمع کرے گا طرف دن خاص قائم ہونے کے، نہیں شک بیچ اس کے، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے حدیث میں۔ بھائی، اس آیت کے مطابق تو سب سے سچی حدیث اللہ بیان کرتے ہیں۔ جی میرے بھائی، سب سے سچی حدیث اللہ بیان کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ نے اپنی آیات کو سب سے بہترین حدیث کہا ہے۔ آپ سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 23 دیکھیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ہدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے نازل کی بہترین خاص حدیث، ایک کتاب لکھائی، ملتی جلتی، دہرائی ہوئی، کپ کپاتی ہیں، اس سے کھالیں جو لوگ ڈرتے ہیں ان کے رب سے، پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل، طرف
یاد دہانی اللہ کی، وہ ہدایت ہے اللہ کی، ہدایت کرتا ہے ساتھ اس کے جو چاہے اور جو بھٹکنے دے، اللہ پھر نہیں اس کے لیے ہدایت دینے والے سے۔ بھائی، اس آیت سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ بہترین حدیث نازل ہوئی اللہ کی کتاب ہے، لیکن بھائی لوگ اللہ کی کتاب کو احسن حدیث کیوں نہیں بیان کرتے؟ بھائی اس کی وجہ اللہ نے سورہ نمبر 56 کی آیت نمبر 76 سے 82 میں بیان کی ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ اور بے شک وہ ہے، یقیناً قسم اگر تم علم رکھتے، بڑی بے شک وہ ہے، یقیناً قرآن پڑھائی، کریم بیچ کتاب لکھائی، چھپی ہوئی نہیں اس کو چھو سکتے مگر جو خاص پاک ہوں، نازل ظاہر ہوتا ہے سے رب خاص جہانوں علم والوں کے، کیا پھر ساتھ اس خاص حدیث تم ہو تہ لگاتے اور رکھتے ہو تم سب کا رزق کہ تم سب جھوٹ گھڑتے ہو۔ بھائی اس آیت کے مطابق کچھ لوگ جو قرآن کی اصل روح کو چھو نہیں پاتے کیونکہ وہ لوگ نفسیاتی طور پر پاک نہیں ہوتے، قرآنی حدیث کو تہ کی طرح استعمال کرتے ہیں اور ان لوگوں نے جھوٹ گھڑنے کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ جی میرے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جو نفسیاتی طور پر پاک نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ قرآن کو مکمل ہدایت کی کتاب نہیں سمجھتے، اس لیے یہ لوگ آیات کی روح کو نہیں چھو پاتے۔ لہٰذا جب یہ لوگ کوئی بیان یا درس دیتے ہیں تو شروع اللہ کی آیت سے کرتے ہیں تاکہ آپ کو لگے کہ قرآن بیان ہو رہا ہے، مگر یہ لوگ اوپر کی تہ تو ایک آیت یعنی قرآنی حدیث سے لگاتے ہیں، مگر چونکہ ان کے پاس آیات کی روح نہیں ہوتی کہ وہ لوگ اپنی آیات کی سمجھ کو دیگر آیات سے ثابت کر سکیں، لہٰذا وہ لوگ قصے کہانیوں کو اور انسانوں کی گھڑی ہوئی کتابوں کو رسول کی حدیث کہہ کر بیان کرتے ہیں اور جھوٹ گھڑتے ہیں رسول پر اور اس کام کے ذریعے کماتے ہیں۔ دیکھیں اللہ ان لوگوں کے بارے میں سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 6 میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور لوگوں میں سے جو سودا کرتا ہے دھیان ہٹانے والی خاص حدیث سے بھٹکانے کے لیے بارے میں راستے اللہ کے ساتھ دوسرے علم کے اور پکڑتا ہے اس کو ایک مذاق، یہ ہیں وہ ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ بھائی اس آیت کے مطابق لوگ دھیان ہٹانے والی حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے راستے یعنی قرآن سے بھٹکانے کے لیے۔ جی میرے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب نامکمل ہے اور مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں اور صلاۃ کے اوپر قرآن میں موجود 124 آیات کے ذریعہ بیان کیا ہوا اللہ کی صلاۃ کے طریقہ کو، جس کو تمام انبیاء نے قائم کیا، چھپاتے ہوئے اپنے فرقہ وارانہ طریقہ کو درست کہتے ہیں اور اس کو ثابت کرنے کے لیے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو حدیث رسول کہہ کر دین کا حصہ بناتے ہیں تاکہ آپ کا دھیان اللہ کی حدیث کی کتاب سے ہٹ جائے اور ان کا دین کے نام پر کاروبار چلتا رہے۔ مگر آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کا کوئی بھی دینی عمل
اللہ کی کتاب میں موجود نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی کتاب نامکمل ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کے متعلق اللہ کے حکم کو صحیح نہیں سمجھا اور آپ کو اپنے عمل کو قرآنی احکامات کے مطابق درست کرنا ہے۔ تو بھائی کیا پھر رسولوں کی کوئی حدیث نہیں؟ بھائی، دنیا میں حدیث کے نام پر دو طرح کی کتابیں ہیں، ایک اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن اور دوسری لوگوں کی لکھی کتابیں، اور کسی رسول کی خود کی لکھی کوئی کتاب نہیں۔ آئیے تصدیق کرتے ہیں کہ کیا اللہ کی حدیث کی کتاب ہی رسولوں کی حدیث کی کتاب ہے یا لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہر فرقہ کی علیحدہ کتابیں ہیں، وہ انسانوں کی لکھی کتابیں کیا رسولوں کی حدیث کی کتاب ہیں؟ آپ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 19 دیکھیں۔ قل ایو شیئن اکبر شہادتن قلی اللہ شہید بینی وبینکم وأوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم بہ ومن بلغ أئنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخرى قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ کہہ دو کیا چیز ہے بڑی گواہی میں، کہہ دو اللہ شہید گواہ ہے درمیان میرے اور درمیان تم سب کے، اور وہی ظاہر کیا گیا میری طرف یہ خاص قرآن پڑھائی خبردار کرنے کے لیے تم سب کو، ساتھ اس کے اور جو تبلیغ ہو، کیا تم سب یقیناً گواہی دیتے ہو کہ ہے ساتھ اللہ کے حکم دینے والا دوسرا؟ کہہ دو نہیں گواہی دیتا، کہہ دو بے شک جو وہ ہے حکم دینے والا ایک، اور بے شک میں آزاد ہوں سے جو تم شرک کرتے جوڑتے ہو۔ بھائی، اس آیت کے مطابق اللہ کے رسول کو صرف قرآن وحی کیا گیا اور رسول ان تمام باتوں یا کتابوں سے لا تعلق ہے جو لوگ رسول سے جوڑتے ہیں۔ جی میرے بھائی، اللہ کے رسول کو جو بھی علم ملا وہ وہی ہے جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک کو قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی وحی ہوا، وہ لوگ رسول پاک پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ دیکھیں، اسی لیے اللہ قرآن کو قول رسول کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ رسول کو قرآن کے علاوہ کچھ کہنے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ سورہ نمبر 69 کی آیت نمبر 40 سے 50 دیکھیں۔ انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین وإنه لتذکرة للمتقین وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ۔ بے شک وہ ہے یقیناً قول رسول کریم کا، اور نہیں وہ ہے ساتھ قول شاعر کے، کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو، اور نہیں ساتھ قول مستقبل بتانے والے کے، کم ہے جو تم یاد دہانی لیتے ہو۔ نازل ظاہر ہے سے رب خاص جہانوں علم والوں کے، اور اگر وہ کہتا اوپر ہمارے بعض خاص کہاوتیں یقیناً ہم پکڑ لیتے اس سے، ساتھ خاص قسمیں معاہدے، پھر یقیناً ہم کاٹ ڈالتے اس سے خاص رگ فراہم کرنے والی، پھر نہیں
تم میں سے کوئی ایک سے بارے میں اس کے روکنے والا، اور بے شک وہ ہے یقیناً یاد دہانی تقویٰ کرنے والے کے لیے، اور بے شک ہم یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے ہیں جھوٹ گھڑنے والے، اور بے شک وہ ہے یقیناً حسرت اوپر خاص انکار کرنے والوں کے۔ بھائی، اس آیت میں اللہ واضح کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اجازت ہی نہیں تھی کہ اللہ کے رسول نازل ہوئے کے علاوہ اپنے پاس سے کوئی بات کرتے، اور جو ابھی ہم نے سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 19 دکھائی ہے، اس کے مطابق رسول کو قرآن کے علاوہ کچھ وحی نہیں ہوا۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، دنیا میں حدیث کی صرف 2 طرح کی کتابیں ہیں۔ ایک اللہ کی حدیث کی کتاب قرآن ہے، جس میں اللہ کی آیات ہیں اور اس کو رسول نے بیان کیا، اور دوسری لوگوں کی لکھی حدیث کی کتابیں ہیں جو لکھنے والوں نے اپنے دور کے لوگوں سے سن کر لکھی ہیں، اور ہر لکھنے والے نے اپنی کتاب یہ کہہ کر لکھی ہیں کہ دوسری کتابیں مستند نہیں ہیں، اور یہ ہر فرقہ کی علیحدہ کتابیں ہیں۔ تو میرے بھائی، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اللہ کی کتاب میں موجود آیات کو اللہ اور رسول کی حدیث تسلیم کریں، یا لوگوں کی گھڑی ہوئی کتابوں کو رسول کی حدیث کی کتابیں سمجھیں۔ دیکھیں اللہ آپ کو سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 6 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تِلْکَ آیاتُ اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ آیات ہیں اللہ کی، ہم نے اس کو تلاوت کیا اوپر تیرے ساتھ خاص سچائی، پھر کون سی حدیث بعد اللہ اور اس کی آیات، وہ ایمان لائیں گے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیے گا کہ اللہ کی آیات سے بڑھ کر کوئی اور حدیث نہیں، کیونکہ اللہ کی آیات احسن حدیث ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات کو اللہ اور رسول کی حدیث نہیں مانتے، اللہ ان سے سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 44 میں خود نمٹنے کا کہہ رہے ہیں۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر چھوڑ دو مجھے اور جو جھٹلاتا ہے ساتھ اس خاص حدیث کے، ہم ان کو درجہ میں لے جائیں گے جہاں سے نہیں وہ علم رکھتے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں وہی لوگ رسول کی احسن یعنی بہترین حدیث کو مانتے ہیں، اور جو لوگ قرآن کو بیان کرتے ہیں وہی لوگ رسول کی احسن یعنی بہترین حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور جو لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں وہی لوگ رسول کی احسن یعنی بہترین حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اور قرآن پر عمل کرنا نہ صرف فرض ہے بلکہ سنت رسول بھی ہے، اور جو قرآن کو اپنے اوپر فرض کرے گا وہی ہدایت پر آئے گا، جیسا کہ سورہ نمبر 28 آیت نمبر 85 میں بیان کیا گیا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ بے شک وہ جس نے فرض کیا اوپر تمہارے خاص قرآن لوٹا دے گا تمہیں طرف واپسی کی جگہ، کہہ دو میرا رب جانتا ہے جو آیا ساتھ خاص ہدایت کے، اور جو وہ ہے بیچ بھٹکنے میں واضح۔ بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قرآن سے حدیث کے موضوع پر میری رہنمائی کی۔ اب میں یہ اللہ کے تصدیق شدہ احکامات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں گا اس ویڈیو کو شیئر کر کے۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔
اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کویسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔